حضرات، شریعت مطہرہ نے رزق کے سلسلے میں بڑی واضح اور صاف تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ ہماری جو یہ شب و روز کی جستجو ہے روزی کی، رزق کی محنت، اس کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے کے لیے، آسان سے آسان تر بنانے کے لیے، اور خاص طور پر جائز راستوں سے پانے کے لیے۔ کیا فرق ہے جنگل کے اس جانور میں جو ظلم اور جبر کر کے کھاتا ہے اس میں، اور اس انسان میں اگر وہ جائز اور ناجائز کی تمیز کرے۔ شیر ظلم کر کے کھاتا ہے، جبر کر کے کھاتا ہے، زبردستی کر کے کھاتا ہے، وہ اس کے لیے غلط نہیں، اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون شیر کے لیے وہی ہے۔ وہ ظلم و جبر کر کے ہی کھاتا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ ضعیفوں اور کمزور جانوروں پہ حملہ کرتا ہے اور کھاتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون اس کے لیے وہی ہے۔ پر یہ انسان جو عقل رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، دانشمندی رکھتا ہے، جسے قانون شریعت دیا گیا ہے، جس کے درمیان انبیاء اور رسول بھیجے گئے ہیں، جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جسے بتایا گیا ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ سارے تقاضے انسان کو بتائے گئے۔ اگر انسان اپنی اس روزی کو حاصل کرنے میں ان باتوں کا لحاظ نہ رکھے، حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رہے، ظلم اور انصاف کی تمیز نہ کرے، تو پھر یہ انسان جانوروں سے بدتر ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اسی لیے یاد رکھیے، شریعت مطہرہ نے رزق کے سلسلے میں بڑی صاف رہنمائی ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ جس رہنمائی اور جن تعلیمات کو سامنے رکھیں، رزق کی جستجو آسان ہوتی ہے، ہمارے رزق میں برکت آتی ہے۔ انہی اسباب میں سے چند ایک اسباب میں آج کے خطاب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت پہ ایمان۔ اللہ کی شان رزاقیت میں ایمان کہ وہی رزاق ہے۔ سارے انسانوں کا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری مخلوقات کا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چرند پرند حیوانات سب کو روزی دینے والی ذات وہی ہے، حکومتیں نہیں۔ حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ رزق کا سارا نظام، رزق کا سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی شان رزاقیت پہ ہمارا ایمان جتنا پختہ ہوگا، رزق کی جستجو اسی قدر کامیاب ہوگی۔ اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا ایک ایک چوپایا، زمین پر جینے والی ایک ایک مخلوق، زمین پر اڑنے والا ایک ایک پرندہ، زمین پہ چلنے والا ایک ایک کیڑا مکوڑا، ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ کیسے روزی دیتا ہے؟ قربان جائیے اس کی شان رزاقیت پر۔ ایک چٹان پھوڑی جاتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ایک چٹان پھوڑی جاتی ہے، جو چٹان نہیں معلوم کتنی صدیوں سے ہے، کتنے سالوں سے ہے، کتنی صدیوں کا سفر اس چٹان نے کیا ہوگا۔ چٹان پھوڑی جاتی ہے تو ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے، اس چٹان کے درمیان سے ایک زندہ مینڈک نکل آتا ہے۔ سوچو تو صحیح، اس چٹان کے درمیان، اس چٹان کے اندر اس مینڈک کو پہنچایا کس ذات نے؟ اس مینڈک کو آج تک پالا کس ذات نے؟ اس چٹان کے درمیان اس مینڈک کو روزی پہنچائی کس ذات نے؟ ہم دیکھ رہے ہیں پھوٹتی ہے چٹان، مینڈک نکلتا ہے، مطلب وہ کھاتا رہا ہے، پیتا رہا ہے، سانس لیتا رہا ہے۔ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے ہر مخلوق اور زمین پر بسنے والے ایک ایک کیڑے مکوڑے کی روزی کا ذمہ خود لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کی شان رزاقیت پہ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، ہم انسانوں سے اسی قدر بے نیاز ہوں گے، اور ہماری رزق کی جستجو اسی قدر کامیاب اور آسان ہوگی۔